پی ٹی آئی کا جھوٹ پکڑا گیا، ایران نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا دیے، ایران امریکہ مذاکرات پاکستان ثالثی جاری رکھے۔ ناظرین، کسی ملک کو باہر کے دشمنوں سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا جتنا کسی ملک کے اندر چھپے منافقوں اور شرپسند عناصر سے ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا پروپیگنڈا ایک بار پھر ہار چکا ہے اور پاکستان جیت گیا، کیونکہ پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایسے جھوٹ کے متعلق بتائیں جس نے پاکستان کو کمزور کرنے کا خواب دیکھا، مگر ہماری فوج اور حکومت نے مل کر ایسے خواب کو چکنا چور کر دیا، آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل چینل پبلک انٹرسٹ آفیشل، اور فیصلہ خود کریں کہ کون محب وطن ہے اور کون شرپسند۔ ناظرین، امریکی میڈیا اور پی ٹی آئی کی جانب سے پھیلائی جانے والی خبروں اور دعووں کے برعکس حالیہ صورتحال نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ بین الاقوامی سیاست میں معلومات کی جنگ کس قدر اہم ہو چکی ہے، جہاں حقیقت کو مسخ کر کے پیش کرنا ایک عام روایت بنتی جا رہی ہے۔ اور اسی تناظر میں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کے حوالے سے بھی مختلف قیاس آرائیاں سامنے آئیں۔ خاص طور پر یہ تاثر دیا گیا کہ پاکستان، جو ایک ذمہ دار اور متوازن ثالث کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہا تھا، اسے کسی قسم کی ناکامی یا پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ ایران نے پاکستان کو اس عمل سے دور کر دیا ہے اور ایران نے اسلام آباد آنے سے بھی صاف انکار کر دیا ہے، جس سے پاکستان کی خارجہ پالیسی نہ صرف متاثر ہوئی بلکہ ایران امریکہ جنگ کو رکوانے میں کئی شکوک و شبہات بھی پیدا ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پروپیگنڈا کیا گیا کہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں، ایران نے پاکستان کو شٹ اپ کال دے دی ہے۔ امریکی میڈیا بھی جھوٹ بولنے میں پیش تھا، جس سے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچنے لگا۔ یہ سب ہو ہی رہا تھا کہ اچانک ایک ٹویٹ نے نہ صرف پاکستان کو پوری دنیا میں سرخرو کر دیا بلکہ امریکہ اور پی ٹی آئی کو بھی سانپ سونگھ گیا، یعنی ایک دم سے حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے۔ ان تمام خبروں اور پروپیگنڈے کو اس وقت واضح طور پر رد کر دیا گیا جب ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے خود سامنے آ کر ایک اہم بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے نہ صرف پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا بلکہ اس بات کی بھی تصدیق کی کہ پاکستان کا کردار مثبت، تعمیری اور قابل قدر ہے۔ ہم پاکستان کی ثالثی کو نہ صرف سراہتے ہیں بلکہ مذاکرات جاری رکھنے کا بھی اعلان کرتے ہیں۔ ان کے اس بیان نے ان تمام شکوک و شبہات کو ختم کر دیا جو امریکی میڈیا، پی ٹی آئی اور بعض شرپسند عناصر کی جانب سے پیدا کیے جا رہے تھے۔ خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ حلقوں کی جانب سے یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان کی ثالثی ناکام ہو چکی ہے اور ایران امریکہ کے درمیان مذاکرات تعطل کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن اراغچی کے بیان نے اس بیانیے کو بے بنیاد ثابت کر دیا۔ در حقیقت پاکستان ہمیشہ سے خطے میں امن، استحکام اور مذاکرات کے فروغ کا داعی رہا ہے، اور اس نے ماضی میں بھی کئی اہم مواقع پر ثالثی کا کردار کامیابی سے ادا کیا ہے، چاہے وہ مسلم ممالک کے درمیان اختلافات ہوں یا عالمی سطح پر کشیدگی کے معاملات، ایران سعودی تنازع ہو یا کوئی اور عالمی تنازع۔ پاکستان نے ہمیشہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر امن کی راہ اختیار کی ہے اور موجودہ صورتحال میں بھی یہی پالیسی اپنائی جا رہی ہے۔ ایران کی جانب سے پاکستان کی کوششوں کو سراہنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد اور تعاون کی فضا قائم ہے، اور یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کا کردار نہ صرف تسلیم کیا جا رہا ہے بلکہ اسے اہمیت بھی دی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے یہ بات بھارت کو مرچیں لگانے کے لیے کافی ہیں۔ اس کے برعکس جو خبریں امریکی میڈیا میں چلائی جا رہی تھیں یا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے، وہ محض قیاس آرائیاں اور مفروضوں پر مبنی تھیں،
جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح کی خبروں کا مقصد نہ صرف پاکستان کی سفارتی ساکھ کو متاثر کرنا ہوتا ہے بلکہ خطے میں عدم استحکام پیدا کرنا بھی ہوتا ہے، لیکن حقیقت ہمیشہ سامنے آ ہی جاتی ہے اور اس معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اراغچی کے واضح بیان نے نہ صرف پاکستان کے موقف کو تقویت دی بلکہ یہ بھی ثابت کیا کہ عالمی سیاست میں ہر خبر پر اندھا یقین کرنا درست نہیں بلکہ مستند ذرائع اور سرکاری بیانات کو ہی ترجیح دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ عوام اور خاص طور پر سوشل میڈیا صارفین کسی بھی خبر کو بغیر تصدیق کے آگے ہرگز نہ پھیلائیں، کیونکہ اس سے نہ صرف غلط فہمی جنم لیتی ہے بلکہ قومی مفادات کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں اطلاعات کی بھرمار ہے وہیں ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے کہ ہم سچ اور جھوٹ میں فرق کریں، اور اس معاملے میں ایران کے وزیر خارجہ کے بیان نے ایک واضح لکیر کھینچ دی ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان نہ صرف اپنی سفارتی کوششوں میں کامیاب ہے بلکہ اسے عالمی سطح پر تسلیم بھی کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم منفی پروپیگنڈے کا حصہ بننے کی بجائے حقیقت پر مبنی بیانیے کو فروغ دیں اور اپنے ملک کے مثبت کردار کو اجاگر کریں تاکہ دنیا میں ایک مضبوط اور باوقار پاکستان کا تاثر قائم رہے۔ ناظرین، آپ ایران کے وزیر خارجہ کے اس مثبت بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر رائے ضرور دیں۔